نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ صحراؤں میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر جائیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ حضرات، ابھی چند دن قبل ایک خبیث النسل نہایت ہی غلیظ ابن شیطان اٹھتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 2 سال قبل بھی یہ کتا بھونکا، آج دوبارہ جب اس کو بواسیر ہوئی منہ کی تو یہ دوبارہ بھونکنے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جب صحابہ کرام کا مجمع تھا، کفار و مشرکین سے مصالحت کی کوشش ہوتی تھی، تو ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا، صحابی رسول نے تلوار کا دستہ ہاتھ کے اوپر مارا اور کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھ، تیرا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھائے۔ تو یہ نبی کے غلام آج بھی زندہ ہیں۔ اگر حکومت ایسے آدمی کے خلاف کچھ نہیں کرتی ہے تو پھر اس کو نکال دیجئے، دیکھ لینا کہ یہ غلام رسول ہیں، یہ سر دینا بھی جانتے ہیں اور گستاخ رسول کا سر کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ کیا وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے سامنے حکومت اتنی ناکام ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی مقام پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے؟ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اللہ نے اس کے 10 عیب گنتی کروا دیے تھے، جس میں سے ایک یہ بتایا تھا کہ تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، تو چلا جاتا ہے، جا کے ماں کے سینے پہ سوار ہو جاتا ہے، کہتا ہے ماں بتا میں کس کی اولاد ہوں؟ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا تیرے باپ کے پاس بڑی جائیداد تھی، لیکن تیرا باپ اس لائق نہیں تھا کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا، مجبوراً مجھے ایک چرواہے سے بدکاری کرنی پڑی جس کا نتیجہ تو ہے، اور یاد رکھ اگر تو اصلی باپ کی اولاد ہوتا تو آج اس طرح ماں کو پلٹ کے اس کے سینے پہ سوار نہ ہوتا۔ یہ جو بھی حضور کے خلاف بھونکتے ہیں یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، یہ محلے والوں کی کرامت ہے، یہ پورے سماج کی گندگی ہے جو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ اور مجھے تو تعجب ہو رہا ہے، اور ایک بار سارے جتنے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، میں اپنی تقریر کا ذمہ دار خود ہوں، میں جو بھی بولوں گا اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرات یاد رکھو، مجھے تو تعجب ہوتا ہے ہمارے پورے ہندوستان میں ایسے غلیظ بدبخت کمینے شیطان مردود گدے کتے خنزیر جتنے بھی کہو اتنے الفاظ کم، اس کے خلاف FIR لگی، لیکن کیا ہمارے پنچ کے اندر اس کے خلاف FIR نہیں لگی؟ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں ایک FIR دکھا دیجئے، بولا ہندوستان میں لگ گئی ہے، باقی کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں اس خبیث کے خلاف یہاں نہیں لگ سکتی؟ گستاخ رسول نے جب یہاں گستاخی کی ہے پوری دنیا کو وہ چیلنج کر رہا ہے، پھر آخر کیا وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے کہ ایک FIR ہی کافی ہوتی ہے، یہاں سے FIR لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پنچ کی فضا کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں، پنچ کے ماحول کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو اس بدبخت کے خلاف آج ہی FIR لگا کے اس خبیث شیطان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے، ورنہ اگر وہ سانڈ اسی طرح کتے کی طرح گلیوں میں گھومتا رہا تو کل کوئی محمد کا غلام اٹھے گا، اس کی چٹنی بنا دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔